اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک اور بری عادت یا ایک جرم کا ذکر فرمایا تھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے رائنا کو لچک دے کے رائنا کے لفظ سے پکارتے، اے ہمارے چرواہے، یا عبرانی زبان میں جس کا معنی احمق اور بیوقوف ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روک دیا کہ آپ آئندہ رائنا کا لفظ استعمال نہ کیا کریں، جس کا معنی مسلمانوں کے نزدیک وہ جس معنی میں کہتے وہ یہ تھا کہ آپ ہماری رعایت کیجئے، دوبارہ بات ارشاد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی فرمائی اور مسلمانوں کو اسے روک دیا۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ سارا پارہ جو ہے یہ یہود کے جرائم، ان کی سرکشی اور ان کی خباثتوں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے اس پارے میں۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہود کے ایک بہت ہی احمقانہ اور بہت ہی باعثانہ قسم کے عقیدے یا اعتراض کا رد کیا ہے۔ اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ قرآن مجید واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، عالم الغیب ہے، والشہادہ ہے، شروع دن سے لے کر قیامت تک سارے معاملات سے واقف ہے، تو پھر یہ کیوں ہے کہ اگر یہ واقعی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو بعض آیتیں جو ہیں وہ بعض آیتوں کو منسوخ کرنے والی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے بعد میں کیا حالات پیش آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو بات ایک ہی دفعہ کہنی چاہیے بجائے اس کے کہ بار بار اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرمائیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جواب تو یہ دیا، ما ننسخ من آیتن، نسخ کا معنی اردو زبان میں، عربی زبان میں دو اس کے معنی ہیں، ایک نسخ کتابت کرنا، لکھائی کرنا، اور ایک نسخ ہے کسی چیز کو مٹا دینا یا زائل کر کے اس کی جگہ کوئی دوسری چیز لے آنا، دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں جو نسخ کا لفظ استعمال اللہ نے فرمایا ہے وہ ہے ایک آیت کو یا تو بالکل ختم کر دینا اس کی قرات کو بھی، یا اس کی قرات کو بحال رکھتے ہوئے اس کی جگہ پہ دوسرا حکم نازل فرما دینا، اس معنی میں یہاں اللہ نے فرمایا ہے۔ اور یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ما ننسخ، جو بھی کوئی ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن، کوئی آیت، اور ننسہا، یا اس کو یہ نون سین یا ناسیہ سے ہے نسیان، اور ننسہا، یا ہم اس آیت کو بھلا دیتے ہیں، ناتے، ہم لے آتے ہیں، بخیر منہا، اس سے بہتر، اور مثلہا، یا اسی افادیت کی طرح جس طرح پہلے اس کی افادیت تھی، جتنا فائدہ پہلے تھا یا جیسی حکمت پہلی آیت میں تھی اسی حکمت والی کوئی اور آیت ہم لے آتے ہیں۔ آگے پھر وہی بات یہودیوں کے اس اعتراض کا جواب کہ قرآن مجید میں ناسخ اور منسوخ کیوں آئے ہیں۔ اب ناسخ بعض اوقات چونکہ انسانی سوچ ہے، انسانوں کے معاملے میں تو یہ بات ہوتی ہے کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کو کہتا اچھا بیٹا فلاں جگہ آپ نہیں جائیں گے آئندہ، یا فلاں آدمی سے آپ نے نہیں ملنا، لیکن سال کے بعد 2 سال کے بعد حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ کی صلح ہو جاتی ہے، آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں بیٹا اچھا چلے جو اب کوئی بات نہیں ہے، یا اچھا بیٹے آپ فلاں جگہ آپ جا سکتے ہیں، یعنی اس لیے کہ باپ کو تو پتہ نہیں ہے کل کو حالات کیا پیش آنے والے ہیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے بارے میں غلط فہمی پڑ جائے، کسی کے بارے میں غلط گمانی ہو جائے کہ فلاں بچہ جو ہے وہ تو بڑا گندا ہے، بڑا غلیظ ہے، آپ منع کر دیتے ہیں نہیں بیٹے اس سے نہیں ملنا، حالانکہ وہ ایسا نہ ہو۔ یہ ساری صورتیں جو ہیں انسان کے ساتھ تو ہو سکتی ہیں، آج ایک فرمان ملکی آ جائے لیکن کل کو حالات بدل جائیں تو فرمان ملکی تبدیل ہو جاتا ہے، یا کوئی اور مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے انسان کی عقل محدود ہے، انسان کو غلطی بھی لگ سکتی ہے، اور انسان لا علمی کی وجہ سے کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر معاملہ جو ہے
اللہ کی ذات سبحان ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ہر فیصلہ حکمت پہ مبنی ہے۔ حکیم ذات ہے اللہ کی، بڑی حکمت والی، بڑی مصلحت والی۔ آج ڈاکٹر جو ہے وہ ایک مریض کو دیکھتا ہے، اس کا علاج کرنا چاہتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اچھا بھائی پہلا 1 مہینہ جو ہے وہ تمہیں اس مرض کا علاج کرنا ہے، یہ دوا دوں گا تمہیں۔ اب 1 مہینہ گزرنے کے بعد ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ مریض کی حالت بدل گئی ہے، اب مریض کو یہ دوا نہیں چاہیے، وہ دوا چھڑا کے کوئی اور دوا تجویز کر دیتا ہے کہ اب یہ تمہاری جو حالت ہے یا کیفیت ہے اس کے مطابق تمہاری دوا اب یہ ہے۔ 2 مہینے 4 مہینے گزرنے کے بعد اس کی اگر حالت بدل جاتی ہے، ڈاکٹر پھر تجویز کرتا ہے نہیں بھئی اب وہ حالات نہیں رہے، اب تمہاری کیفیت وہ نہیں، اب تمہیں یہ دوا استعمال کرنی چاہیے۔ انسانوں کے معاملے میں تو یہ باتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو حکیم ہوں، میرا ہر حکم جو ہے وہ مصلحت پر مبنی ہے، اور جب میں کوئی ایک آیت منسوخ کرتا ہوں، اس کی جگہ پہ دوسری آیت لاتا ہوں تو وہ آیت اس سے بہتر ہے، اور پھر یا بالکل ویسی ہی آیت ہوتی ہے۔ اب اس میں دونوں باتیں ہیں، ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سرے سے پہلی شریعتوں کو ہی منسوخ کر دیا قرآن مجید کے ذریعے۔ یہود و نصارہ کو یہ بھی تکلیف تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شریعتوں کو ایمان لانا اور بات ہے، لیکن ان کی تنفیذ اور تسلیم کرنا یہ اور بات ہے۔ ہم ان شریعتوں کو اب تسلیم اور تنفیذ نہیں کرتے، اس پہ ایمان نہیں ہے، لیکن اس بات پہ ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، ان پہ تورات اور انجیل نازل ہوئی، جو اللہ نے نازل فرمائی اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن قرآن مجید آنے کے بعد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ شریعتیں، وہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، ان پہ محض ایمان ہے لیکن ان پہ عمل نہیں ہے، ان کی تنفیذ نہیں ہے۔ اب تنفیذ جو ہے یا تعلیم جو ہے وہ صرف قرآن مجید کی ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں جو چیز منسوخ کرتا ہوں اس سے بہتر لے آتا ہوں، اور ننسہا یا اگر کوئی بلہا دیتا ہوں۔ اس کی صورت یہ تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے سامنے پورے قرآن مجید کا مراجعہ فرماتے تھے، پورے قرآن مجید کا دور فرماتے تھے، اور بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے کوئی لفظ یا آیت جو اللہ تعالیٰ کو بلہانی مقصود تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے، اور حضرت جبرائیل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دہانی نہ کرواتے اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق۔ لہذا وہ آیت جو ہے جو بلہا دی گئی اس طریقے سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسی حکم میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں اس کی جگہ اور لے آئیں، اور چاہیں تو اس کی جگہ نہ لائیں، اور اس کی مثال جو ہے رجم کی آیت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رجم کی آیت ہم تلاوت کیا کرتے تھے قرآن مجید میں۔ شادی شدہ مرد جو ہے یا عورت زنا کرے تو ان کے لیے رجم کی سزا ہے، غیر شادی شدہ کے لیے کوڑوں کی سزا ہے۔ جو غیر شادی شدہ کی سزا تھی وہ تو قرآن مجید میں منن اس کی آیات موجود ہیں، لیکن رجم کی آیات ہم تلاوت کرتے تھے، لیکن اب وہ آیتیں نہیں ہیں۔ لہذا تم یہ نہ کہنا کہ وہ حکم نازل نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ عمل کیا اور ہم لوگوں نے بھی اس پہ عمل کیا ہے۔ لہذا وہ حکم موجود ہے لیکن وہ آیت موجود نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں شروع میں ہم نے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں ہی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ تعالیٰ اس بات سے شرم نہیں کھاتے کہ کوئی بات سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دیں، فما فوقہا، یا مچھر سے بھی حقیر چیز کی مثال دیں۔ اب یہ مثال پورے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے مچھر کی، لہذا علماء نے یہی لکھا ہے کہ مچھر کی مثال ہوگی کہیں، لیکن وہ بلہا دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد اس کی جگہ کوئی دوسری مثال، یا تو مکھی کی مثال جو موجود ہے ضعف الطالب و مطلوب،
یا پھر اس کی جگہ اور نہیں رکھی گئی، لیکن اس آیت سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی مثال ہوگی، آیت ایسی ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دی گئی۔ اسی طرح جن آیتوں کا جو آیتیں منسوخ ہوئیں ان کے بارے میں علماء کی، یہ چونکہ ایک علمی سی بات ہے اس لیے زیادہ تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اس پہ ایمان رکھنا چاہیے جو اللہ نے بات ارشاد فرمائی کہ میں منسوخ کرتا ہوں، ناسخ بھی آیتیں موجود ہیں، منسوخ آیتیں بھی موجود ہیں، اس پہ ایمان ہونا چاہیے۔ اب اس کی تفصیل اگر پڑھنا چاہیں تو قرآن مجید سے پڑھ لیں، میں آپ کو اس کی ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک تو سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، سورہ 181 نمبر آیت میں، کہ جب ایک آدمی فوت ہونے لگے، 180 میں، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یہ تمہارے اوپر فرض ہے جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو تمہارے اوپر یہ بات فرض ہے کہ جو تم وراثت چھوڑ کے جا رہے ہو اس وراثت کے بارے میں تم وصیت کر کے جاؤ، ماں باپ کو اتنا دینا، فلاں بھائی کو اتنا دینا، فلاں بہن کو اتنا دینا، بیٹے کو اتنا دینا، بیوی کو اتنا دینا، فلانے قریبی رشتہ دار جو ہیں اس کو اتنا دینا۔ یہ آدمی کی اپنی ثوابدید پہ تھا کہ وہ کتنا لکھتا ہے کتنا نہیں لکھتا۔ حکم یہ تھا کہ یہ فرض ہے تم پہ کہ جو وراثت چھوڑ کے جا رہے ہو اس کو لکھو، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حصے خود ہی بنا دیے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ لِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، جب کوئی آدمی جس کو موت آئے اور اسے یہ چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے خود ہی ماں باپ کا اتنا حصہ، بیوی کا اگر شوہر فوت ہوتا ہے بیوی کا اتنا، بیٹوں کا اتنا، اور اگر بیوی فوت ہوتی ہے تو شوہر کا اتنا ہے، بچوں کا اتنا ہے، فلاں کا اتنا، فلاں کا، یہ اللہ تعالیٰ نے حصے خود بنا دیے۔ اب یہ خود حصے جب اللہ نے بنا دیے تو پہلی آیت منسوخ ہو گئی۔ پہلی جو آیت تھی سورہ بقرہ کی جس میں اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ ہر مرنے والے پہ یہ واجب ہے، یہ فرض ہے کہ فوت ہونے سے پہلے وہ اپنے اعزاء و اقارب کے حصے بنا کے لکھ کے رکھ جائے کہ فلاں فلاں کو یہ دینا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خود حصے بنا دیے تو پھر جو پہلی آیت تھی وہ منسوخ ہو گئی، اور وہ منسوخ اور بعد والی آیت جو ہے وہ ناسخ ہو گئی۔ اب اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ زانی عورت کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ہی یہ بات ارشاد فرمائی تھی واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شاہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت۔ اگر کوئی عورت زنا کرتی ہے تو فرمایا 4 آدمی اس کی گواہی بھی دے دیتے ہیں تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو عمر قید کی سزا دے دو، اس کو عمر قید کی سزا دے دو۔ امسکوہن البیوت، گھر میں اس کو بند کر دو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کو آ لے۔ یہ تھی زانی عورت کی سزا۔ لیکن سورہ نور میں وضاحت کے ساتھ جب یہ بات آ گئی کہ زانی مرد ہو یا زانی عورت ہو غیر شادی شدہ تو اس کو 100 کوڑے مارو۔ جب وہ آیت نازل ہوگی سورہ نور کی تو یہ جو پہلی آیت تھی زانیہ کی سزا والی کہ اس کو عمر قید کی سزا دو، یہ منسوخ ہو گئی، وہ آیت ناسخ ہو گئی، یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ناسخ اور منسوخ کی آیات موجود ہیں، اور جو بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ ہم جب کوئی آیت منسوخ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی آیت لے آتے ہیں، یا کوئی بلہا دیتے ہیں تو اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں، یا ویسی ہی آیت لے آتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک ان آیات کی تعداد بہت زیادہ ہے،
اور انہوں نے اس میں وہ آیات بھی شامل کی ہیں جن کا تعلق کسی تدریجی عمل کے ساتھ ہے. مثال کے طور پہ شراب کے بارے میں فرمایا کہ یہ گندی چیز ہے، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ. پھر آہستہ آہستہ فرمایا کہ نہیں اچھا یہ اس کا جو فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. پھر فرما دیا کہ یہ تو بالکل غلیظ ہے. اب یہ 2-3 جو مراحل تھے بعض علماء نے ان کو بھی شامل کر لیا کہ دوسری آیت آنے کے بعد پہلی منسوخ ہو گئی، تیسری آنے کے بعد پہلی دونوں منسوخ ہو گئیں. لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید میں جو فی الواقع ناسخ منسوخ آیات ہیں ان کی تعداد 5 ہے. اور اس کا حوالہ تقریباً سبھی مفسرین نے دیا ہے کہ صحیح معنوں میں ناسخ اور منسوخ آیات کی تعداد جو ہے وہ 5 سے زیادہ نہیں ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ میں ناسخ اور منسوخ جب آیتیں بھیجتا ہوں تو تمہارے حق میں ہوتی ہیں، تو اس میں تمہاری خیر اور بھلائی ہوتی ہے، پہلی سے بہتر حکم آ جاتا ہے یا پھر ویسا ہی حکم آتا ہے. دوسرا جواب اللہ نے یہ دیا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. الم تعلم کیا تم نہیں جانتے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ عاجز تو نہیں ہے کہ اگر اس نے ایک قانون بنا لیا تو اب اللہ تعالیٰ اس قانون کو منسوخ نہیں کر سکتا. جس ذات نے پہلے قانون بنایا تھا اس ذات کو یہ پورا اختیار ہے، اگر وہ اس قانون کو منسوخ کرنا چاہے، اگر وہ اس قانون کو ختم کرنا چاہے تو اس کو ختم کر دے. وہ ہر چیز پہ قادر ہے. آگے پھر اسی بات کو اللہ نے ریپیٹ کیا ہے، دہرایا ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. کیا تم نہیں جانتے بے شک اللہ تعالیٰ لہو واسطے اس کے ملک السماوات بادشاہی آسمانوں کی والارض اور زمین کی وما لکم من دون اللہ اور نہیں واسطے تمہارے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی ولا نصیر نہ کوئی ولی نہ کوئی مددگار. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے. تم اللہ کو چیلنج کرتے ہو کہ اللہ ایسے کیوں کرتا ہے، یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو. ایسی بات کہہ کے تم ایسے عذاب میں پڑو گے کہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. لا یسالو اما یفعلو وہم یسالون فعال لما یرید. جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. لہذا یہ گستاخی کی بات ہے یوں کہنا کہ اللہ نے ایسے کیوں کیا. یہ گستاخی کی بات ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات پوچھ فرمائی یا تنبیہ کی انہیں. آگے پھر ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم میں سے وہ بات یہ تھی کہ مسلمانوں کو اکساتے تھے مختلف سوالات کے بارے میں. اچھا جا کے اپنے نبی سے ذرا یہ تو پوچھو، اپنے نبی سے یہ پوچھ کے بتاؤ، اپنے نبی سے یہ پوچھ کے بتاؤ. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں مخاطب تو مسلمانوں کو فرمایا کہ یہ زیادہ سوال کرنے یہ اچھی عادت نہیں ہے. زیادہ باتیں کرنی، زیادہ مناظرے کرنے، زیادہ باتیں کرنی یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اچھی بات یہ ہے کہ جو کوئی حکم دیا جائے اس کی اطاعت کی جائے، اس پہ عمل کیا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی یہ بات ارشاد فرمائی مخاطب کر کے ام تریدون، ام کیا حرف استفہام ہے، ام تریدون کیا تم یہ چاہتے ہو ان تسألوا کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے کما سئل موسیٰ جس طرح سوال کیے گیا موسیٰ علیہ السلام من قبل اس سے پہلے، کہ تم بھی یہ چاہتے ہو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے سوال جواب کیے اسی طرح تم بھی سوال کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا مسلمانوں کو، یہاں تک فرمایا کہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ اور جو کوئی تبدیل کرے یا جو کوئی حاصل کرے کفر کو بالایمان ایمان کے بدلے میں.
ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت اور فرما برداری کی جائے بات سن کے. اور جس طرح گائے کے معاملے میں اللہ نے خود فرمایا کہ یہ کرنا نہیں چاہتے تھے, یہ جو بار بار سوال کیے انہوں نے, اصل بات یہ تھی کہ یہ کرنا نہیں چاہتے تھے. یہ کفر کی بات ہے کہ انسان مین میں نکالے اور قریض کرے اور بار بار اس سے پوچھے کہ یہ کیوں ایسا ہوا, کیوں اللہ نے یہ حکم دیا, یا یہ پوچھو, یہ پوچھ کے بتاؤ. فرمایا کہ تم ایسے سوال نہ کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے سوال یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے. سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی مسلمانوں کو مخاطب کر کے. سورہ مائدہ کی 101 نمبر آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تسألوا عن اشیاء, نہ سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں, ان تبد لکم تسؤکم, اگر تم سوال کرو تو تم کو وہ بری لگے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا, اور اگر تم سوال کرو حِینَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ, اور تم سوال اس وقت کر رہے ہو جب قرآن نازل ہو رہا ہے, تمہارے ہر سوال کا جواب اللہ کے رسول دے دیں گے, بات کھل جائے گی, بات ظاہر ہو جائے گی, اور تکلیف تمہیں ہی ہوگی. اس کے پس منظر میں ایک حدیث بھی مفسرین نے بیان کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ کچھ منافق ہیں بیٹھے ہوئے جو کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ ناراض ہوئے کہ بہت زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے. منافقوں میں سے کسی آدمی نے یہ سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں کہ میں کہاں جاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جہنم میں جاؤ گے. پھر کسی اور صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جنت میں جاؤ گے. پھر کسی آدمی نے پوچھا, یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے. فرمایا تمہارا باپ فلانا ہے. اسی طرح دوسرے آدمی نے پوچھا, یا رسول اللہ میرے باپ کا نام کیا ہے. اب اس طرح کے سوال جو تھے بالکل بے معنی اور ان کا کوئی ہدایت کے ساتھ تعلق نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے, ناراض ہو گیا کہ یہ لوگ ایسے سوال کیوں کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے غصے کے آثار محسوس کیے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ ایسے سوالات یا ایسی بات کہیں جس سے آپ کو غصہ لگے. اس کے بعد پھر لوگوں نے سوال جواب کرنے بند کر دیے. حضرت امیر معاویہ نے اپنے کاتب کو ایک دفعہ یہ لکھا کہ تم نے کوئی حدیث سنی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تو مجھے لکھ کے بھیجو. اب دیکھنا یہ بھی ایک ذوق ہے, اپنا مزاج ہے, ایک طبیعت ہے کہ انسان کے اندر حرص ہو, انسان کے اندر اس بات کی تڑپ ہو کہ مجھے پتہ چلے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. حالانکہ صحابی ہیں خود بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض حدیثیں خود بھی روایت کی ہیں, لیکن امیر ہونے کے باوجود اپنے سے کم درجے کے لوگوں سے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کی مثالیں ہیں ان کی. حضرت عائشہ کو لکھا کہ یا ام المومنین مجھے کچھ ایسی باتیں بتائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ملی ہوں, معلوم ہوں. حضرت عائشہ نے حدیث لکھ کے بھجوائی. اسی طرح اپنے کاتب کو لکھا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 باتوں سے منع کرتے ہوئے سنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 6 باتوں سے منع فرمایا کرتے تھے. پہلی بات تو یہ کہ فضول اور لا یعنی باتیں نہ کیا کرو. ایسے ہی گپ شپ لا رہے ہیں جی, فضول بکواس, کوئی حاصل نہیں, کوئی مقصد نہیں, کوئی فائدہ نہیں اس کا, وقت برباد, وقت کا ضیاع اور اپنا نامہ اعمال برباد. فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لا حاصل, بے مقصد اور فضول باتیں کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے. دوسری چیز فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زیادہ سوال کرنے سے منع فرماتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک دوسری حدیث میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی, تم سے پہلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں سے بے وجہ قریض کی, زیادہ سوالات کیے. جو میں تمہیں حکم دوں استطاعت کے مطابق اس پہ عمل کرو. اور پھر
فی الواقعی صحابہ کرام کا معاملہ ایسا ہی تھا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے تھے سوال جواب کرنے میں, اور ہم اس بات کی انتظار میں رہتے, امید میں رہتے کہ کوئی دیہاتی یا بدو آئے مسجد میں, وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے تو ہم بھی سوال جواب سن لیں. لیکن ہم خود کرنا پسند نہیں کرتے تھے, خود کرنے سے ڈرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ سب سے بڑا مجرم وہ آدمی ہے جس کے زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے امت پہ کوئی جائز اور حلال چیز حرام ہو جائے, زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے. تیسری چیز فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرمایا کرتے تھے مال کو ضائع کرنے سے. اللہ نے اگر مال دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ایسے فضول خرچ کیا جائے, اسراف کیا جائے یا اس کو ضائع کیا جائے. دو چیزیں جو ہیں یہ بڑی قیمتی ہیں انسان کے لیے, اور ان کا بڑا کڑا حساب ہونا ہے. انسان کی زندگی کے لمحات اور جو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے, ان دونوں کا بڑا سخت حساب ہونا ہے. ایک ایک لمحے کا حساب اللہ نے لینا ہے. جوانی کا حساب الگ لینا ہے, ساری عمر کا الگ حساب لینا ہے. اور پھر مال کمایا کیسے, مال خرچ کہاں پہ کیا. فرمایا کہ مال ضائع کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے. اور دوسرا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی نافرمانی سے منع فرماتے. حالانکہ حدیث میں تو واضح طور پہ ہے کہ حقوق الوالدین کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حرام ہے حقوق الوالدین, باپ کی نافرمانی بھی ماں کی بھی. لیکن ماں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجے زیادہ دیے ہیں ادب اور احترام کرنے کے لیے. اور اس حدیث میں نبی صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ ماں کی نافرمانی سے منع فرمایا کرتے تھے. اور آگے فرمایا کہ بیٹی کو زندہ درگور کرنے سے منع فرماتے تھے, اور کسی کا حق مارنے سے منع فرماتے تھے. یہ 6 باتیں صحابی نے گنوائیں اور لکھ کے بھجوائیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان 6 باتوں سے منع فرمایا کرتے تھے. وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہ جس طرح یہود موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچاتے تھے, تکلیف دیتے تھے زیادہ سوالات کر کے, تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سوال کر کے ویسی اذیت اور تکلیف نہ دو, بلکہ مطلوب یہ ہے کہ اللہ کا رسول جو تمہیں حکم دیتا ہے اس پہ عمل کرو. یہ جو بہت زیادہ عقل مند بننا ہوتا ہے اور زیادہ مین میخ کرنی ہوتی ہے. اب اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ ٹہنے سے اونچا ہونا چاہیے, نہیں جی نہیں, تکبر ہو تو پھر ہے ورنہ نہیں ہے. یہ ہے مین میخ والی بات, یہ ہے کفر والی بات, اور یہ ہے ہلاکت والی بات, اور بالکل ہلاکت کو راستہ جاتا ہے. یہ اللہ بہتر جانتا ہے یا ہم بہتر جانتے ہیں تکبر کو, یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے؟ اللہ کے رسول نے یہی تو بات ارشاد فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات جو اللہ نے فرمائی یا جو اللہ کے رسول نے فرمائی وہ نہ مانو, یہی تکبر ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور یہودیوں کا جرم گنوایا ہے. یہودیوں کا خواہش یہ تھی یا دل سے وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو بھی ان کے دین سے کسی نہ کسی طرح پھیرا جائے. آگے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں باتیں ارشاد فرمائی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں صبح کے وقت ایمان لاؤ, شام کو پھر جاؤ مرتد ہو جاؤ, شام کو ایمان لاؤ تو صبح کو پھر جاؤ مرتد ہو جاؤ, تاکہ دوسرے مسلمان جو ہیں ان کو بھی کنفیوز کیا جا سکے, ان کو بھی گمراہ کیا جا سکے. اگر وہ پوچھیں تو انہیں کہیں اچھا جی ہم تو کتاب کا علم رکھتے ہیں, ہمیں سارا کچھ پتہ ہے, ہم تو مسلمان ہوئے تھے لیکن کچھ نہیں ہے, ادھر بھی کچھ نہیں ہے, یہ بھی ویسے ہی ہے جیسے ادھر ہے, سارے ایک جیسے ہیں, برابر ہے, سب کچھ ایک جیسا ہے, تاکہ دوسروں کو ایسی باتیں کر کے گمراہ کر سکیں. اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ یہ بد عادت ہے ان کی,
ان کی خواہش ہے عیسائیوں اور یہودیوں کی کہ جس طرح خود گمراہ ہیں، خود جہنم میں جانے والے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کو بھی گمراہ کریں، ان کو مرتد کریں، ان کو بھی ساتھ جہنم میں لے کے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ودّ کثیر من اہل الکتاب، ودّ پھر وہی لفظ ہے جو پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما یود الذین والا، ودّ کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب کی اکثریت یہ چاہتی ہے، اہل کتاب میں سے دونوں اس میں شامل ہیں، یہودی بھی اور عیسائی بھی، کیا چاہتے ہیں؟ لو کاش یردون، رد کا معنی پلٹ دینا، مرتد کا مادہ بھی رد ہے، را دال دال، یردون پلٹ دیں تم کو، پلٹا دیں تم کو، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کدھر پلٹا دیں؟ کفارن، حالت کفر میں۔ یہ یہودی اور عیسائی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے باتیں بڑی وضاحت سے فرما دی ہیں، اگر ہماری عقل پہ بٹے پڑ جائیں تو وہ اور بات ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہیں عیسائی اور یہودی بنانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، ان کے ساتھ اتحاد نہ کرو، یہ تمہارے پکے دشمن ہیں۔ یہ بھی وضاحت سے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش اور فتنہ ہوگا یہ کہ تم یہودیوں کی اور عیسائیوں کی اتباع کرو گے، وہ قدم بقدم ان کے پیچھے چلو گے، بالشت بالشت ان کے پیچھے چلو گے، اگر وہ کسی سوراخ میں انگلی دیں گے تم بھی اسی سوراخ میں انگلی دو گے، حتیٰ کہ وہ اپنی ماں سے زنا کریں گے تم بھی اپنی ماں سے زنا کرو گے۔ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ ہمیں کس طرح گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی دیکھ لیں، بالکل حال کا مثال ہے کہ بیوقوف گورنر جس نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اس کے توہین رسالت کے قانون کی توہین کی، اور اس عیسائی عورت کی اس نے حمایت کی، اور کتنے بکواس کی ہے اس قانون کے بارے میں، اور جب اس کو یہ تو مسلمان دیکھیں، یہ انسان کی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی غیرت ہے، یہ کافر نہیں نکال سکتے۔ تم نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ افریقہ کو 2010 تک ہم سارے کو عیسائی بنا دیں گے۔ 2010 تو گزر گیا، کہاں گئی تمہاری عیسائیت؟ مسلمان کے دل سے خواہ کتنا بھی بے عمل کیوں نہ ہو، پرلے درجے کا گناہگار کیوں نہ بن جائے، زانی اور شرابی بھی کیوں نہ بن جائے، مسلمان کے دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نکالنا یہ کافروں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اپنے گورنر کو قتل کر سکتے ہیں، تمہیں نہیں مان سکتے۔ تم نے دیکھا نہیں ہے کہ عدالت میں اس کے وکیلوں نے پھولوں کے ہار پہنائے ہیں، اس کو پھولوں کی پتیاں نشاور کی ہیں، اس کے منہ کے بوسے لیے ہیں جس نے قتل کیا ہے۔ قاتلوں کے بوسے لیتا ہے کوئی، یا قاتلوں کے گلوں میں ہار ڈالتے ہیں، یا ان پہ پتیاں نشاور کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے رسول کے نام پہ جو بھی قربان ہوگا ساری مسلمان اس کے اوپر قربان ہوں گے۔ یہ تم نکال نہیں سکتے۔ یہ جتنے بھی زور لگا لیں یہودی اور عیسائی کے اسلام کو ختم کر دیں، اللہ کے رسول کے نام کو ختم کر دیں، قرآن کو ختم کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ 1400 سال سے تم دیکھتے آ رہے ہو کہ یہ ہوگا نہیں۔ اور وزیر داخلہ کہتا ہے یہ آئندہ ہم ایسا قانون بنائیں گے پولیس میں کوئی انتہا پسند ملازمت نہ حاصل کر سکے۔ ٹھیک ہے، ساری پولیس کو نکال دو پاکستان سے، اور امریکہ اور برطانیہ سے پولیس لے آؤ اپنی۔ ڈیوڈ اور میری نام رکھو اپنے بچوں کے، دیکھیں گے تم کتنے لوگوں کے لیے قانون بناتے ہو اور کتنے لوگوں کو تم نکالتے ہو پولیس سے۔ سارے جج جو ہے وہ منافق نہیں ہیں، سارے جرنیل منافق نہیں ہیں، سارے بیوروکریٹ منافق نہیں ہیں، ساری پولیس منافق نہیں ہو سکتی۔ ان کے دلوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکالنا، اسلام کا نام نکالنا، بے شک وہ قرآن نہیں پڑھتے لیکن قرآن کی عظمت اور قرآن کی عقیدت نہیں نکال سکتے۔ کس کس کو بدلو گے تم؟ کس کس کو ہٹاؤ گے؟ کس کس کو نکالو گے تم؟ تمہیں خود اپنا رویہ سیدھا کرنا چاہیے، خود اپنی منافقت اور غداریاں سیدھی کرنی چاہیے، خود تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکام ہے وہ ماننے چاہیے کہ یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے ہمارا اتحاد نہیں چل سکتا۔
جب تک یہ تمہاری پالیسی نہیں بدلتی، جب تک یہ جتنے بھی مرضی تم قتل کر لو، جتنے بھی ڈرون حملے کر لو، جتنے بھی خونریزی کر لو، جتنے بھی خود تم مروا لو اپنے بندوں کو، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول کا معاملہ ہے، اور اس کا ٹھیکہ تو اللہ نے خود لیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، میں اس کو چلانے والا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی اور عیسائی چاہتے ہیں کہ تمہیں مرتد کر ڈالیں، ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی طرف پلٹ دیں۔ کس وجہ سے؟ حسداً من عند انفسہم، وہ حسد جو ان کے دلوں میں ہے، اور وہ حسد تو بڑا پرانا ہے کہ یہ بنو اسماعیل سے پیغمبر کیوں آیا ہے، جب تک ہم زندہ رہیں گے دشمنی اور عداوت ہی کریں گے اس پیغمبر سے۔ وہ حسد تو قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ وہ حسد جو ہے ایسا ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ تمہیں بھی اپنی طرح کافر بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی تنبیہ ہے اور بہت بڑی وارننگ ہے مسلمانوں کے لیے۔ اہل کتاب کی، کافروں کی، یہود و نصارہ کی اپنے گھروں کو چیک کرو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھروں میں کافروں اور یہودیوں کی اور عیسائیوں کی تحریف نہ آنے پائے۔ اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے، کتنے آدمیوں کو انسان روکے یا کتنے آدمیوں کو بتائے کہ یہ لباس جو تم پہنتے ہو، جہاں سے پورا سطر ٹھیک جو سطر کی جگہ ہے وہی ننگی ہوتی ہے نماز میں۔ یہ یہود و نصارہ کی تہذیب جو ہے یہ لے ڈوبے گی ہم اپنے گھروں میں اس کو روکیں گے نہیں تو کون روکے گا؟ یہ ہمارے بچوں کی تربیت کرنا اور بچوں کو بتانا، بچوں کو ایسے راستے پہ چلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم روکیں ان کو اس تہذیب سے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم ان کو برباد کریں، خاندانی نظام ان کا برباد کریں، ان کی تہذیب و تمدن کو برباد کریں، ان کی عبادات اور ان کے احکامات کو برباد کریں۔ وہ تو سب کچھ برباد کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس پہ استقامت دکھانا اور اس پہ کھڑے ہونا، اس کی مزاحمت کرنا، یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ اور بالکل صحیح حدیث ہے یہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اسلام پہ عمل کرنا، اسلام پہ قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اسلام پہ قائم رہنا، اسلام پہ عمل کرنے والے کو ثواب اتنا ملے گا جتنا تم میں سے 50 آدمیوں کو ثواب ملتا ہے۔ 50 آدمیوں کے برابر اس ایک آدمی کو ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ 50 آدمی ہم میں سے یا بعد میں آنے والوں میں سے؟ تم میں سے مراد پوری امت بھی ہو سکتی ہے نا، کہ پوری امت میں سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے، صحابہ کرام میں سے 50 آدمیوں کے برابر اس آدمی کو ثواب ملے گا۔ بازار کی یہ روایت ہے اور البانی نے صحیح کہا ہے اسے۔ اپنے گھروں کی خبر لینی چاہیے۔ تہذیب و تمدن جو ہے اس کو اسلام کی تعلیمات، اسلام کی تہذیب، اسلام کے عادات و اطوار، اسلام کا کلچر، اس کی حفاظت کریں اپنے گھروں میں۔ ورنہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ایجادات ہیں، ٹی وی سب سے بڑا فتنہ ہے، موبائل فتنہ ہے، انٹرنیٹ فتنہ ہے، یہ سارے فتنے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں، ہاں جی بچے فلاں چیز دیکھ رہے ہیں، فلاں چیز دیکھنی ہے، آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہی آپ اس کو آن کریں گے تو سب سے پہلے ننگی تصویریں آئیں گی عورتوں کی، اور کیا آئے گا؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ہم نے تو کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا، ایسا یعنی ممکن نہیں تھا۔ اب تو کوئی باپ بھی پاس بیٹھا ہوتا ہے، ماں بھی پاس بیٹھی ہوتی ہے، بچہ سارے انٹرنیٹ پہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ ماں روتی ہے نہ باپ روتا ہے، بچے کو کیسے شرم و حیا آئی، کیسے شرم و حیا پیدا ہوگی؟ اور جب پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر پیٹتے ہیں، پھر روتے ہیں۔ بچہ بات نہیں مانتا، بچہ باغی ہو گیا، بچہ گمراہ ہو گیا۔ اور کتنی مثالیں ہیں، بچیاں ہیں تو غیرت اس طرح ختم ہو گئی ہے، نہیں جی میں تو فلاں سے ہی شادی کرنی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ بچی سے کیسے پوچھیں، وہ تو جواب نہیں دے گی۔ فرمایا کہ اس کی یہ شرم و حیا اس کا جواب نہ دینا ہی اس کا جواب ہے۔ بچی کیسے جواب دے گی؟ بچی میں تو اتنی شرم و حیا ہونی چاہیے کہ بچی اس معاملے میں اپنی زبان نہ کھولے۔
اور اب یہ انٹرنیٹ اور ٹی وی دیکھ دیکھ کے حالت یہ ہو گئی ہے کہ بچی خود مطالبہ کرتی ہے بچیاں کہ نہیں فلاں جگہ کرنی ہے ورنہ میں خودکشی کر لوں گی، ورنہ مار دو مجھے، مر جاؤں گی، گھر سے نکل جاؤں گی، جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بچوں کا بھی معاملہ ہے تو ایسا ہی، لیکن بیٹے پھر بھی بیٹے ہیں۔ یہ ہم حفاظت کیوں نہیں کرتے اپنے گھروں کی؟ اس لیے کہ کافر اور یہود و نصارہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری تہذیب و تمدن برباد ہو، اسلام کا کلچر ختم ہو جائے، اور ان کی جو تہذیب و تمدن ہے یا ان کا کلچر غالب آ جائے۔ یہود و نصارہ تو یہ چاہتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ من بعد ما تبین لهم الحق، من بعد اس کے بعد کہ حق ان اہل کتاب کے پاس آ چکا ہے، من بعد اس کے بعد ما تبین جو واضح ہو گیا، لہم واسطے ان کے، الحق حق یعنی حق ان پہ واضح ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، نجات اسی راستے میں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے میں، قرآن مجید کے احکام پہ عمل کرنے میں نجات ہے۔ لیکن وہی بات ہے، اللہ معاف کرے، جس وزیر داخلہ کو قل ہو اللہ نہ آتی ہو، 3 دفعہ کیا زبان سے نکال، اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو۔ جب تک زندہ ہیں جب تک تو ہم ان کی ہدایت کی دعا کریں گے، لیکن جب یہ مر جائیں گے اسی حالت میں، پھر اللہ نے بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کے لیے دعا نہ کرو۔ جب تک زندہ ہیں دعا کرتے ہیں جلے دل کے ساتھ، دل پہ روزانہ پتھر آ کے انگارے پڑتے ہیں جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں، رات کو سوچ سوچ کے نیند نہیں آتی جو کچھ یہ بدبخت کرتے ہیں، کہ وزیر داخلہ ہو اسلامی ریاست کا، مسلمان ملک کا، جس کے لیے لاکھوں قربانیاں دی لوگوں نے، لاکھوں عصمتیں برباد ہوئیں، اس کے وزیر داخلہ کو 3 بار قل ہو اللہ پڑھے اور 3 بار ہی قل ہو اللہ نہ آئے۔ ایسے بدبخت لوگ، اور پھر کہتے ہیں جی ہم انتہا پسندی کو روکیں گے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مسلمانوں کو بچوں کو قل ہو اللہ بھی نہ آئے، سارے تمہارے جیسے بن جائیں، بے نماز اور بے دین اور ملحد؟ اللہ فرماتے ہیں کہ فافو بسفہو، معاف کرو ان کو، درگزر کرو، یعنی یہود و نصارہ سے۔ یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں، تمہیں تمہارے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، تمہاری تہذیب کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی گندی اور غلیظ تہذیب تمہارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ان کی خباثتوں کا جواب خباثتوں سے نہ دو، تم خباثت نہ کرو، تم ان سے اس معاملے میں لڑائی جھگڑے چھوڑ دو، درگزر کرو ان سے، صرف نظر کرو، اور جو کرنے والا کام ہے وہ آگے اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ یاتی اللہ، اللہ لے آئے بامرہ اپنا حکم۔ حکم سے مراد یہاں پہ جہاد کا حکم ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کا حکم نہیں دیتا ان لوگوں سے لڑائی مت مول لو، ان سے باس اور مناظرے نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، اپنے کام سے کام رکھو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں سے، ان کی سازشوں سے، ان کی دسیسہ کاریوں سے تمہیں محفوظ رکھے گا، لیکن تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ جب تک تمہیں حکم نہیں دیا جاتا جہاد کا اور قتال کا، جب تک تم جہاد اور قتال نہ کرو، اور کیا کرو؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ان کی ان سازشوں کے جواب میں، ان کی ان خباثتوں کے جواب میں مسلمانوں کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وما تقدموا لانفسکم، وما موصولہ ہے، اور جو تقدموا، قدم کا معنی آگے بڑھنا، تقدموا، اور جو تم آگے بھیجو گے، آگے بھیجنے سے مراد آخرت کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے جو تم آگے بھیجو گے، لانفسکم، اپنی جانوں کے لیے، من خیرن، کوئی بھی نیکی یا کوئی بھی بھلائی، تجدوہ عند اللہ، تجدو، تم پالو گے اس کو، عند اللہ، اللہ کے ہاں،
مطلب یہ ہے کہ تم نے جبر کیا اپنے آپ پہ، صبر کیا تم نے، ان کی باتیں، ان کی سازشیں اور جو کچھ بھی ان کا حسد ہے وہ سارا تم نے دیکھا، غصہ بھی آیا اور تم دل میں بات آئی کہ ہم بھی یہ کہیں، ایسے کریں، یہ کریں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم نے درگزر سے کام لیا، صبر کیا، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا اور پھر نماز پہ قائم رہے، زکوٰۃ وغیرہ دیتے رہے۔ فرمایا کہ تم جو بھی کام کرو گے اللہ کی نگاہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ کے ہاں جاؤ گے تو جو بھی تم نیک کام کیا تم نے اللہ کے ہاں پالو گے۔ اب یہ ایمان بالغیب کا معاملہ ہے۔ انسان بعض کا جی چاہتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے، لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول جس موقع پہ آ کے روک دیں کہ اس موقع پہ رک جاؤ، اس میں ثواب پھر اسی میں ہے، اجر اسی بات کا ہے کہ انسان اسی جگہ پہ رک جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں فلاں جگہ اپنا مکان بنا رہا ہوں اور اس میں فلاں ایک آدمی کی کھجور ہے جو دیوار کے ساتھ پڑ رہی ہے اور میری دیوار کو اس سے سہارا ملتا ہے، آپ اس آدمی سے کہیں یہ کھجور مجھے دے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ یہ کھجور فلاں آدمی مانگ رہا ہے، تم اس کو دے دو اور میں اس کے بدلے میں جنت میں تمہارے ساتھ کھجور کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، اپنی اپنی سوچ ہے، منافق ہوگا وہ واللہ عالم، نہیں جی نہیں، ساڑھے باپ دادا کی لگائی ہوئی کھجور ہے، یہ تو بڑی پرانی کھجور ہے ہمارے پاس، چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ایک اور صحابی تھے، انہیں پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے بارے میں یہ وعدہ فرمایا ہے کہ یہ کھجور جو ہے اس کے بدلے میں جنت میں کھجور دوں گا۔ ان کا باغ تھا کھجوروں کا، وہ اس کھجور کے مالک کے پاس گیا، کہنے لگے اچھا بھائی اس کھجور کے بدلے میں تمہیں 5 کھجوریں دیتا ہوں، یہ کھجور مجھے دے دو۔ نہیں جی نہیں، یہ تو بڑی پرانی کھجور ہے، ہمارے باپ دادا کی لگائی ہوئی ہے، یہ تو میں نہیں دیتا۔ 10 لے لو۔ نہیں 10 میں نہیں دیتا، بس وہی میں نہ مانوں۔ اچھا 15 لے لو، 20 لے لو، 25 لے لو۔ بالآخر اس آدمی نے کہا کہ میرا سارا فلاں باغ ہے، سارے کا سارا باغ لے لو، مجھے یہ کھجور دے دو۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے دے دو۔ سودا ہو گیا۔ وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، حضرت ابو درداء نام تھا ان کا، جا کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ سودا اسی کے ساتھ ہے یا ہر کسی کے ساتھ ہے کھجور کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی لے دے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اپنا سارا باغ جو ہے یہ اس کھجور کے بدلے دیتا ہوں، یہ باغ اس کا اور یہ کھجور میری ہے، میں آپ کو دیتا ہوں، اس کے بدلے میں جنت میں مجھے کھجور چاہیے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں ضامن ہوں اس بات کا۔ اور فرمایا اسی صحابی کو، اے ابو دہدہ، میں جنت میں تمہارے لیے کھجور کے گچھے دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے کرو گے، ایک ہے اس کے دعا میں یہ بات آتی نہیں کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ کھجور لے لو، تمہیں اس کی جگہ پہ جنت میں کھجور دیتا ہوں۔ نہیں جی نہیں، مجھے نہیں چاہیے، حالانکہ ہے وہ بھی مسلمان اپنے آپ کہلاتا ہے، اور دوسرا جو ہے اس نے سارے کا سارا باغ ایک کھجور کے لیے دے دیا کہ میں سارا باغ دیتا ہوں، یہ کھجور جس کے بدلے میں جنت میں کھجور ملنی ہے وہ مجھے چاہیے۔ ایمان تو ہونا چاہیے نا ایسا، دوسرے ایمان کا کیا فائدہ؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مسجد نبوی کے بالکل قریب باغ تھا اور ان کی جتنے بھی ملکیت تھی، ابو طلحہ انصاریوں میں سے سب سے زیادہ مالدار تھے اور بہت ہی اچھا باغ تھا ان کا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا کہ ہاں، اللہ فرماتا ہے کہ جو تمہیں سب سے زیادہ پسند چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں دو۔
کہنے لگے یا رسول اللہ میرا سب سے زیادہ اچھا باغ ہے یہ مدینے کے مسجد کے بالکل قریب جو ہے، یہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں۔ یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ایک چھوٹی سی نیکی آج جی نہیں نیکی کرنا تو ماننا ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی ذرا چھوٹی سی تکلیف ہو جائے نا، کسی کے ساتھ آپ نے احسان کیا، کسی کے ساتھ نیکی کی، کوئی اچھا کام کیا، او نہیں جی نہیں نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ اللہ فرماتا ہے کہ درگزر بھی کرو، معاف بھی کرو، نماز پڑھو، زکات دو، اور جو بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرو گے تجدوہ عند اللہ، ضائع نہیں ہوتی نیکی۔ اگر تو کسی پہ احسان کرنے کے لیے نیکی کی ہے تو پھر وہ تمہاری نیت کا معاملہ ہے، اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کی ہے تو وہ ضائع نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں یہ سوچنا یا یہ کہنا کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، نیکی کا زمانہ کیوں نہیں رہا؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرو گے تو مجھ سے آگے لے لینا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں پھر وہی بات یہودیوں کی، یہ بات کہ ہمارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، ہمارے علاوہ سارے گمراہ لوگ ہیں، صرف ہدایت والے ہم ہی ہیں۔ قال وقالو، اور کہتے ہیں لن يدخل الجنت، لن يدخل الجنت، کوئی بھی داخل نہیں ہوگا جنت میں، الا مگر من کان یہودن، سوائے اس کے جو یہودی ہو۔ جنت میں جانے کے لیے یہودی ہونا ضروری ہے، اور نصارہ، یا پھر عیسائی کہتے ہیں کہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا حتیٰ کہ وہ عیسائی بن جائے۔ اللہ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ تو ان کے دل کی آرزویں اور تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں۔ کل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، ہاتو، لاؤ، برہانکم، اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ یہودی کہتے ہیں کہ جب تک یہودی نہ بن جاؤ جب تک جنت میں نہیں جاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں جب تک عیسائی نہ بن جاؤ جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو تمہاری اپنی تمنائیں اور خواہشیں ہیں۔ اب یہاں بیٹھے بیٹھے ہم یہ خواہش کریں جی ہم امریکہ کے صدر بن جائیں یا سعودی عرب کے بادشاہ بن جائیں، امانیوں میں ہے، تمنا ہے یہ، لیکن کیا اس کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ یہ تو ایسی بڑھ مارنے والی بات ہے نا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ یہ تو تمہاری اپنی تمنائیں ہیں، اور تمنا ایسی کرنی جو پوری نہ ہونے والی ہو، اس پہ پابندی تو نہیں ہے، لیکن حقیقت کے خلاف ہے یہ بات۔ فرمایا اللہ نے کہ اگر تمہارے پاس کوئی واقعی علمی دلیل ہے، اللہ نے یہ اپنی کتاب میں نازل کی ہو بات، یا کسی پیغمبر نے تم سے یہ وعدہ کیا ہو، تو پھر لاؤ سامنے، بتاؤ ہمیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کر کے جو صحیح عقیدہ تھا وہ بھی بتا دیا کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، جنت میں جانے والا کون ہے۔ پہلے تو اللہ نے یہ ان کے باطل عقیدے کی تردید فرمائی، بلا، کیوں نہیں جاؤ گے جہنم میں؟ تم جاؤ گے جہنم میں، تمہارے علاوہ بھی جنت میں کیوں نہیں لوگ جائیں گے؟ تمہارے علاوہ بھی جنت میں لوگ جائیں گے۔ من اسلم وجہہ للہ، من اسلم، جس نے اپنا آپ جھکا دیا اللہ کے آگے، جس نے اسلم، اسلام لانے کا مطلب ہے سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا۔ من اسلم، جو بھی اسلام لے آئے، جو بھی اپنے آپ کو جھکا دے، وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، واسطے اللہ کے، وہو محسن، یہ تو پہلی بات تھی جھکانے والی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہو محسن، اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو، احسان کرنے والا، نیک عمل کرنے والا ہو۔ فلہ اجرہ، پس واسطے اس کے اس کا اجر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم، نہ ہی خوف ہے ان ایسے لوگوں پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے۔ اب یہ بیماری جو ہے یہ یہود و نصارہ میں تھی، اور اسی کا کچھ حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کو بھی لگ گیا ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں یا یہ جو ہمارے بنائے ہوئے گروہ ہیں اور جماعتیں ہیں، ان کے ناموں میں کچھ نہیں رکھا، ان کے ناموں کے پیچھے نہ جائیں، یہ تعصب کے نام ہے۔
اللہ نے جو قاعدہ اور رسول بتا دیا ہے وہ ایک ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں مختلف جگہ پر ارشاد فرمایا ہے. پہلی بات تو یہ کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل ہو انسان کا، خالص اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ اس میں کسی دوسرے کا کوئی شائبہ نہ ہو، کوئی اس میں حضرت صاحب کی رضا نہ ہو، کوئی پیر صاحب نہ ہو، کوئی کچھ نہ ہو، صرف ایک اللہ کی رضا، ایک اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام نہ ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور جو بھی کام کرے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے. ایک قاعدہ اور کلیہ بتا دیا. یہ جو علاقائی نام ہے، دیکھیں نا، اسلام تو پوری دنیا کے لیے ہے. یہ جو نام ہم استعمال کرتے ہیں یا جن کے بارے میں ہم استفسار کرتے ہیں، جو بندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، یہ نام تو بر صغیر کے نام ہے. اسلام تو ساری دنیا کے لیے ہے. اس لیے ان ناموں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. جو بنیادی بات اللہ نے بتائی ہے اسے پکڑیں، اللہ سے شرک نہ کریں، کسی شریک نہ ٹھہرائیں کسی کو، اور جو بھی عمل کرنا ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس میں ریا نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو. اور اگلی بات یہ ہے وہ ہوا محسن، اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو. اور نیک عمل کی وضاحت جو ہے دوسری جگہ پہ مفسرین نے بھی کی ہے اور خود قرآن نے بھی کی ہے کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت میں عمل ہوگا وہ نیک ہوگا، جو اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کے عمل ہوگا وہ نیک نہیں ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو. اطیع اللہ و اطیع الرسول. جو آدمی اس پہ عمل کرے گا اللہ فرماتے ہیں اس کا اجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس. اس سے ہٹیں گے تو پھر اس معاملہ بگڑے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں پھر وہی بات جو یہود و نصارہ کی، ایک اور ان کا باطل عقیدہ. وقالت الیہود، اور یہودی کہتے ہیں لیست النصارى علی شیء. لیست النصارى، یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے عیسائی جو ہیں ان کے دین مذہب کی کوئی بنیاد نہیں. لیست نہیں ہے نصارہ عیسائی علی شیء، کسی بھی چیز پہ. اور اشارہ ہے کہ عیسائی جو ہیں یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، لہذا یہ ان کا دین جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. جواب میں یہودی یہ کہتے ہیں کہ نصارہ جو ہیں، نصارہ کہتے ہیں یہودی جو ہیں ان کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اور وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہودی جو ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے، وہ انجیل کو نہیں مانا، لہذا عیسائی ان پہ الزام لگاتے اور یہودی جو ہیں وہ ان پہ الزام لگاتے کہ یہ بھی بے دین ہیں، یہ بھی بے دین ہیں. آگے فرمایا کہ وہم یتلون الکتاب، اور دونوں گروہ کتاب پڑھتے ہیں. یہودی بھی تورات پڑھتے ہیں، عیسائی بھی انجیل پڑھتے ہیں. اور کتابوں میں وضاحت کے ساتھ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ رسول اللہ کی طرف سے آتے ہیں، کتابیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آئیں گے اور ان کی یہ نشانیاں ہیں، یہ علامتیں ہیں، قرآن ان پر نازل کیا جائے گا، یہ ساری باتیں ہیں. ہم یتلون الکتاب، دونوں گروہ کتاب پڑھتے ہیں. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تیسرا گروہ بھی موجود ہے ان میں، مشرکوں کا. فرمایا کذالک قال الذین لا یعلمون، اور کہتے ہیں وہ لوگ لا یعلمون جو نہیں علم رکھتے. کس چیز کا؟ کتاب کا. ایک تو وہ ہیں جو کتاب کا علم رکھتے ہیں جن کا ذکر پہلے ہو گیا، اہل کتاب. اب فرمایا کہ وہ لوگ جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، مراد کافر اور مشرک. انہوں نے کیا کہا؟ مثل قولہم، انہوں نے بھی ویسی ہی بات کی جیسی بات یہودیوں اور عیسائیوں نے کی. وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، سارے سابی ہیں، سارے بے دین ہیں، دین تو ہمارا ہے، ہم ابراہیم علیہ السلام کے مجاور ہیں، جانشین ہیں، بیت اللہ کے ہم محافظ ہیں، بیت اللہ کے خدمتگار ہیں، دین تو صرف ہمارا ہے. نہ یہودی کسی دین پہ، نہ عیسائی کسی دین پہ، نہ مسلمان کسی دین پہ، بس ہمارا ہی دین ہے.
فرمایا کہ تینوں گروہوں کا دعویٰ یہ ہے کہ باقی گروہ جو ہیں سارے جہنمی ہیں، باقی سارے گروہ گمراہ ہیں اور صرف ہم ہی ہدایت پہ ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت، فاللہ پس اللہ تعالی یحکم فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان، یعنی جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں ان کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا یوم القیامت، قیامت کے روز، فی ما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں یہ سارے گروہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، جتنے بھی اختلافات ہیں ان کے، یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے۔ اور بڑی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ان کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ جن کو تم شریک بناتے ہو قیامت کے دن میں ان کے بارے میں تمہارے سامنے کھڑا کر کے فیصلہ کر دوں گا کہ یہ واقعی میرے شریک تھے یا نہیں تھے۔ اب مسلمانوں میں بھی ہر ایک کا دعویٰ تو یہی ہے کہ ہم ہی سیدھے راستے پہ ہیں۔ آپ انداز لگا لیجیے کہ بڑے سے بڑے عہدے، اس کا تعلق دنیا کی پڑھائی سے نہیں ہے، اس کا تعلق تو دین کے علم سے ہے۔ وزیر اعلیٰ کوئی بن جائے، وزیر اعظم بن جائے یا چیف جسٹس بن جائے، اگر عقیدہ شرکیہ ہے، بت پرستی ہے، قبر پرستی ہے، نظر و نیاز کا عقیدہ ہے، تو خواہ دنیا کا کتنا بھی علم پڑھ لے انسان، کتنے اچھے عہدے پہ پہنچ جائے، وہ چٹا ان پڑھ اور چٹا جاہل۔ اب ان کو بھی یہ پکا یقین ہے، بڑا پکا ایمان ہے کہ یہ جو مزاروں پہ ہم چادریں چڑھاتے ہیں، نظریں نیازیں مانتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، جو پھول چڑھاتے ہیں، جو خدمت اور کرتے ہیں جائے قبروں کی، ہمارا عقیدہ ہی درست ہے، پکا ایمان ہے اس بات کا۔ اور انہیں بتائیں تو وہ بتانے والوں کو کہیں گے کہ تم گمراہ ہو۔ ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ جو جس راستے پہ میں جا رہا ہوں یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اب اس کا فیصلہ تو قیامت کے دن میں ہی کروں گا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر گناہی کے راستے پہ کوئی آدمی نکل گیا تو پھر سب کچھ برباد ہو گیا، انسان خسارے میں چلا گیا، اس کے بعد دوسرا موقع نہیں ہے کہ انسان اپنی اصلاح کر سکے یا انسان اپنے عقیدے کو بدل سکے یا اپنے عقیدے کو درست کر سکے۔ عقیدے کی اصلاح اور عقیدے کے درست کرنے کی جگہ یہی ہے۔ انسان کو تھوڑی زحمت کرنی چاہیے، خود قرآن مجید کا انسان مطالعہ کرے، احادیث کا مطالعہ کرے، اور اگر انسان میں وہ تڑپ یا جذبہ نہ ہو ہدایت حاصل کرنے کا، تو جو بات اللہ نے فرمائی ہے نا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے انسان گمراہ بھی ہوتا ہے، انہی حدیثوں سے انسان گمراہ بھی ہوتا ہے۔ کتنی حدیثیں ایسی ہیں جس پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتاؤں، یہ مجھے بات اللہ نے ابھی بتائی۔ جیسے کہ وہ یہودیوں کے سوال کے جواب میں، عبداللہ بن سلام کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابھی یہ بات بتائی۔ کتنی باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمارے بعض بھائی جو گمراہ ہیں یا جو غلط راستے پہ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے استغفر اللہ، باقاعدہ یہ ایک سانگ ہے یا باقاعدہ بڑے اچھے لہجے میں ہک ہے اللہ اور اللہ کا رسول بھی جب معراج پہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بشریت کا چولا بھی اتار دیا اور نورانیت کا چولا بھی اتار دیا اور اللہ کے ساتھ مل کے دونوں ایک ہو گئے۔ اب اس کو بھی یہ یقین ہے، یہ پکا اس کا ایمان ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میں ہی ہدایت پہ ہوں، میرا ہی راستہ سیدھا ہے، لیکن اسی عقیدے پہ مر گئے تو دوبارہ اس کی اصلاح کی موقع تو نہیں ملنا۔ یہ بڑی زندگی قیمتی ہے۔ جس طرح ہم دنیا کے معاملات میں بڑی تحقیق کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک ریال کا فرق ہو تو پورا بازار پھرتے ہیں کہیں سے ایک ریال کی چیز جو ہے جہاں سستی ملتی ہے وہاں چلی جائے۔ دین کے معاملے میں تو انسان کو اپنی زندگی ساری کھپا دینی چاہیے، کہیں ایسے نہ ہو کہ میں غلط راستے پہ جا رہا ہوں اور میری عاقبت تباہ اور برباد ہو جائے۔ آگے پھر ایک اور اگلا مضمون ہے انشاءاللہ اس میں اس کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔